Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن كانت، آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے خالص، اللہ کے تنہا، من دون الناس دوسرے لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت پس تمنا کرو تم موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز نہیں تمنا کریں گے وہ موت کی کبھی بھی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ بسبب اس کے کہ جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں میں، یعنی کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ جاننے والا ہے ظالموں کو، اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، اللہ گناہگاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر، بعض یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ آخرت کی نعمتیں خالص ہمارا ہی حق ہے۔ اللہ نے اس دعوے کو باطل کرنے کے لیے فرمایا کہ اے محبوب، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر بقول تمہارے عالم آخرت معاذ تمہارے ہی لیے نافع ہے بلا شرکت غیرے، تو تم اس کی تصدیق کے لیے ذرا موت کی تمنا کر کے دکھلا دو۔ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، اور ہم ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بوجہ اس خوف، بوجہ ان اعمال کفریہ کے جو اپنے ہاتھوں سمیٹتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب علم ہے ظالموں کے حال کا۔ قرآن کریم کی بعض اور آیتوں میں بھی ان دعووں کا مفہوم نکلتا ہے، جیسا کہ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، دوسری جگہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور ایک جگہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ۔ ان سب دعووں کا حاصل معلوم ہوتا ہے کہ ہم دین حق پر ہیں، لہذا آخرت میں ہم کو تو ضرور نجات ملے گی۔ تو اللہ رب العزت نے یہود کو مبالغہ کا چیلنج دیا، جس طرح آج کل کے بعض پیشہ ور گدی نشین اپنے مریدوں کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ چونکہ بزرگوں کی اولاد ہیں اس لیے وہ اور ان کے مرید خیر و عافیت سے ضرور جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح یہودیوں کے مولوی اور پیر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی اور ان کے پیروکار جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے ان کے اس افہام و تفہیم کی انواع، اس قسم کے بیانات اور ان کے باطل قول کی تردید کے بعد
ان کو مباہلہ کا چیلنج دیا ہے۔ یہ چیلنج ان کے اسی سبب سے بلند و بانگ دعویٰ کے جواب میں ہے کہ ہم اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں کی اولاد ہیں، اس لیے ہم خدا کے چہیتے اور محبوب ہیں، اور جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ جس طرح کہ قالوا لن يدخل الجنت اور نحن ابناء اللہ واحباؤہ، پیچھے میں نے جو آیتیں پیش کی ہے، تو اس کا جواب مبالغہ سے دیا کہ الدار الآخرت سے مراد جنت ہے، اور الناس سے مراد تمام وہ لوگ ہیں جو ان کے دین پر نہیں تھے۔ فتمنوا الموت، یعنی کہ ہر فریق دوسرے کی موت کی تمنا کرے، یعنی کہ موت کی بد دعا کرے، جیسا کہ مباہلہ میں ہوتا ہے۔ اور اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت صرف تمہارے ہی لیے ہے تو آؤ اور مباہلہ کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ تمنوا الموت سے اپنی موت کی تمنا مراد ہے، یعنی اپنے لیے موت مانگو، یعنی کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے موت مانگو، کیونکہ جس شخص کو یقین ہو کہ وہ جنت میں جائے گا، اس کی دلی خواہش یہ ہوگی کہ وہ اس دنیا کی جھمیلوں سے نجات پائے اور آخرت کی طرف منتقل ہو کر جنت میں اپنا بسیرا کرے۔ یہودیوں کو اپنے سابقہ بدعمالیوں کی بنا پر اس بات کا یقین ہے کہ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہیں، اس لیے وہ مبالغہ پر کبھی تیار نہ ہوں گے اور نہ ہی موت کی آرزو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے اور ان کی تدبیروں اور ہتھ کنڈوں سے خوب واقف ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہودیوں کے ان ہتھ کنڈوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔